الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوفی عنہا زوجہا، جس عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے اس کے احکام بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں. طلاق کے جو بنیادی احکام تھے، طلاق کا طریقہ اور اس کا نظام، عدت اور اسی طرح سے رجعی، غیر اور اس کے علاوہ بائن، بتہ، وہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد یہاں پر دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے چند احکام بیان فرمائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس پہلی آیت کریمہ میں: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق دو جب تک کہ تم نے ان سے صحبت، جب تم ان سے اس مدت میں جس میں تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو یا ان کے لیے مہر متعین نہ کیا ہو. طلاق کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح بھی اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ انسان نے پیغام دیا اور عقد نکاح ہو گیا، نکاح خوانی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نکاح ہو گیا، لیکن دو چیزیں ابھی نہیں ہوئی. یعنی نکاح ہونے کے بعد نہ تو ابھی مہر متعین کیا گیا تھا کہ کتنا مہر دینا ہے، اور نہ ہی اس نے ابھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی ہے یا خلوت میں تنہائی میں ہوا ہے. تنہائی میں بھی نہیں ہوا اور مہر بھی متعین نہیں کی گئی تھی. عقد نکاح لیکن ہو چکا ہے. تو عقد ہونے سے چونکہ میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، دونوں حکم کے اعتبار سے میاں بیوی ہو جاتے ہیں، اس لیے سارے احکام اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان فرما رہا ہے. پہلی شکل یہ بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی نے عقد نکاح کر لیا لیکن نہ تو مہر متعین ہے اور نہ ہی اس نے خلوت کی ہے، نہ ہی صحبت ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں بھی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہ رہا ہے، کوئی وجہ ایسی آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ طلاق دینا چاہتا ہے، تو طلاق دے سکتا ہے. طلاق دینا اس کے لیے درست ہے. البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَتِّعُوهُنَّ، لیکن گرچہ صحبت نہیں ہوئی ہے، مہر متعین نہیں ہوئی تھی، صرف عقد ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کو کچھ فائدہ پہنچاؤ، کچھ ساز و سامان دو، کچھ روپے پیسے دو، کچھ خرچہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ عقد نکاح ہو گیا تھا اور صحبت نہیں ہوئی، مہر وغیرہ بھی نہیں کوئی چیز متعین کی گئی تھی. تو اس کی دلجوئی کرنے کے لیے، تاکہ اسے اس موقع پر کہ عقد نکاح ہوا اور طلاق ہو گئی، اس سے جو غم اور اس کے دل کو تکلیف پہنچی ہے، فطری طور پر اس طرح کی حالات میں ظاہر ہے کہ تکلیف پہنچنا تو یقینی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی دلجوئی کے لیے کچھ اسے ضرور دے دو. اگر مہر متعین کیا ہوتا تو احکام بدل جاتے، لیکن مہر بھی متعین نہیں ہے، اس لیے اس وقت طلاق ہونے کی وجہ سے اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ دے دو. اب کچھ دینے کے لیے کیا دے دے، اس سلسلے میں کوئی صراحت کے ساتھ کوئی دلیل موجود نہیں ہے. البتہ کچھ دینے کے سلسلے میں کچھ اقوال سلف صالحین کے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ ملتا ہے، لیکن کوئی چیز طے ہو کہ ہاں اتنا دینا چاہیے، اس طرح کی کوئی بات متعین طور پر نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَمَتِّعُوهُنَّ، لیکن انہیں کچھ ساز و سامان دے دو، کچھ روپے پیسے دے دو، کچھ فائدہ پہنچاؤ. متعو، متعہ دینا، متعہ کے معنی ہوتے ہیں سامان جس سے انسان فائدہ اٹھا سکے. کپڑا ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پیسہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. کچھ مثال کے طور پر کھانے پینے یعنی غذا کی چیزیں ہو سکتی ہیں، کھجور وغیرہ ہو سکتا ہے جس سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھائے. ایسی کچھ چیزیں اسے دے دو. ان عورتوں کو دے دو جن کو تم نے اس حالت میں طلاق دیا ہے، تاکہ اس کی دلجوئی ہو جائے اور اس کے دل میں جو تکلیف ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ فرماتا علی الموسع قدرہ، جو شخص خوشحال ہے یعنی مالدار ہے، اس کے پاس کشادگی ہے اور وہ مطلب روپے پیسے والا ہے، دولت مند ہے، تو اللہ فرماتا ہے کشادگی والے پر اس کے اعتبار سے اس کی مقدار، یعنی
کشادگی والے کو جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت سے دے دے، زیادہ دے دے کیونکہ کشادگی اس کے پاس مالدار ہے۔ وعلی المقتر قدرہ، اور جو غریب ہے، کمزور ہے، جس کے پاس کشادگی نہیں ہے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت سے دے دے۔ جو مالدار ہے وہ اپنی حیثیت سے دے دے کچھ، اور جو غریب ہے، کمزور حال ہے، وہ اپنی حیثیت سے دے دے۔ متاعا بالمعروف، لیکن ان عورتوں کو جن کو تم نے اس حال میں طلاق دیا ہے، بھلائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ اسے فائدہ دینا ضروری ہے، کچھ نہ کچھ اسے ساز و سامان، روپے پیسے دینا ضروری ہے۔ بالمعروف، بھلائی کے ساتھ نہ بہت زیادہ افراط ہو، نہ بہت زیادہ تفریط ہو، اور نہ ہی اس سلسلے کے اندر مطلب کسی بھی طرح کی کھینچ تان ہو، وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں یا آپ کہیں کہ میں کچھ نہیں دوں گا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھلائی کے ساتھ شریعت کی روشنی میں، عرف عام کی روشنی میں اسے کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانا چاہیے۔ حقا علی المحسنین، بہرحال نیک کام کرنے والوں کے لیے، محسنین کے لیے، نیک کاروں کے لیے یہ چیز حق ہے، یعنی ان کے ذمے یہ چیز آتی ہے کہ انہیں دینا چاہیے۔ یہ ایک شکل بتائی گئی ہے کہ آدمی اس حال میں طلاق دے کہ عقد ہو گیا ہے، نہ تو مہر متعین ہے اور نہ ہی خلوت ہوئی ہے، نہ صحبت ہوئی ہے، طلاق دے رہا ہے۔ اس کے احکام یہ ہیں کہ کوئی چیز اس کو مہر کے نام پر نہیں دینی ہے، البتہ اسے یہ ساز و سامان، کچھ نفع پہنچانے والی چیز دینا ضروری ہے۔ اگلی والی جو آیت آ رہی ہے اس میں مزید دوسرے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں ایک دو باتیں جو بڑی اہم ہیں وہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت میں بھی ایک واقعہ خود آپ کے نکاح کا اور طلاق کا ملتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت اسید روایت کرتے ہیں اور ایک اور صحابی ہیں، دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے نکاح کیا جس کا نام تھا بنت شراحیل، جس کا نام تھا بنت شراحیل۔ اس خاتون سے آپ نے نکاح کیا اور نکاح ہونے کے بعد جب رخصتی ہوئی، ہماری اصطلاح ہے جس کو رخصتی کہا جاتا ہے، بہرحال جب وہ اس خاتون کو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا اور اس کمرے میں، حجرے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف جب ہاتھ بڑھایا تو اس عورت نے ایسا کچھ رویہ اختیار کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس ہاتھ بڑھانے کو اور جو شوہر کا ایک حق ہوتا ہے اس سے اس کو ناپسندیدگی ہوئی۔ کریہت ذالک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ایسی حرکت کی گویا کہ اسے یہ چیز ناپسند ہے، اسے ناپسند ہے اور وہ اسے پسند نہیں کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ بہرحال اس سے نکاح تو ہوا ہے لیکن یہ خاتون میری زندگی میں نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی حضرت اسید کو اور جو ایک دو صحابی تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس خاتون کو 2 جوڑے کپڑے دے دو اور اسے رخصت کر دو، کیونکہ ابھی عقد نکاح ہوا تھا، صحبت نہیں ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت بھی نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی ظاہر ہے کہ دروازے بند نہیں ہوئے تھے۔ بہت صراحت کے ساتھ بات ہونی چاہیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک ہے صحبت جس کو مباشرت کہتے ہیں، اور ایک ہے خلوت یعنی تنہائی میں ہو جانا۔ تنہائی میں ہو جانے کا حکم بھی وہی ہے جو صحبت کرنے کا حکم ہے۔ اگر صحبت نہیں بھی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں بھی صرف اگر خلوت تنہائی ہوئی ہے میاں بیوی کی تو ایسی صورت میں بھی وہ سارے احکام لاگو ہوتے ہیں جو احکام صحبت کی صورت پہ لاگو ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے اپنے دور میں یہ فیصلہ فرمایا ہے اور اس سلسلے میں بہت سارے آثار ان کے موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسید سے کہ اسے 2 جوڑے کپڑے اور رازقین، ایسے 2 جوڑے کپڑے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو لمبے یعنی پورے جسم کو ڈھانپنے والے 2 کپڑے تھے، اور وہ عام طور پر کتان یعنی کاٹن ٹائپ کے کپڑے تھے، سفید کلر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے 2 جوڑے کپڑے کا انتظام کرو اور اس خاتون کو دے دو اور اسے رخصت کر دو، کیونکہ نہ مہر متعین ہوئی تھی اور نہ ہی صحبت ہوئی تھی، نہ ہی خلوت ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 جوڑے کپڑے دینے کا حکم دیا۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سامان ہے، یہ بھی نفع پہنچانے کی چیز ہے کہ آدمی 2 جوڑے 4 جوڑے کپڑے دے دے، یہ بھی ہو سکتی ہے، ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی حیثیت سے، جو دولت مند ہے وہ اپنی حیثیت سے دے اس کو، اور جو آدمی غریب ہے اور یا مثال کے طور پر کشادگی نہیں ہے وہ اپنی حیثیت سے دے دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنا واقعہ موجود ہے کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوڑے کپڑے دینے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اپنے گھر رخصت کر دو، یعنی آپ نے گویا کہ اسے طلاق دے کر کے الگ کر دیا۔
ایسے ہی بیہقی وغیرہ کے اندر یہ روایت بخاری کی ہے، سنن بیہقی کبریٰ کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جابر عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ حفص بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا اور اس کا نام غالباً فاطمہ تھا یا کچھ اور نام تھا، المہم حفص بن مغیرہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد ابھی مہر بھی متعین نہیں تھا کہ کتنا دینا ہے، اور نہ ہی خلوت ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی اس بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دیا۔ وہ خاتون آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کیا کہ اللہ کے نبی ایسا معاملہ ہوا ہے اور مجھے طلاق دے دی گئی ہے، تو مجھے کچھ نہ کچھ ساز و سامان ملنا چاہیے، کیونکہ مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے دلی تکلیف ہوئی ہے کہ اس طرح سے مجھے طلاق ہو گئی ہے عقد نکاح کے بعد ہی، اور مہر بھی متعین نہیں ہوئی تھی، خلوت بھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا حفص بن مغیرہ کو، اور ان سے کہا کہ متعہا، اپنی جس بیوی کو تم نے طلاق دیا ہے، عقد ہو چکا تھا، طلاق دے دیا ہے، اسے تم کچھ نفع پہنچاؤ، کچھ نہ کچھ دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا دے سکتا ہوں، یعنی معمولی، بالکل معمولی حیثیت کے وہ آدمی تھے، ان کے پاس کشادگی نہیں تھی، مالدار نہیں تھے وہ، بلکہ غریب اور فقیر آدمی تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کچھ تو تمہیں دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے متعوہن، اس صورت میں تم نے طلاق دیا ہے تو ان بیویوں کو ان کی دل جوئی کے لیے تمہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، انہوں نے کچھ انتظام کر کے اپنی بیوی کو دیا۔ یہ دو واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوڑے کپڑے دیے، اور ان کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے پاس جو ممکن ہے وہ دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کشادگی والا کشادگی کے اعتبار سے اپنی حیثیت سے دے دے، اور غریب جو ہے وہ اپنی حیثیت سے دے دے۔ اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن ابن علی جو نماز رسول ہیں، ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا، انہوں نے کسی اپنی بیوی کو اسی طرح کی حالت میں طلاق دے دیا تھا، عقد کے بعد، خلوت سے پہلے، مہر متعین کرنے سے پہلے۔ اور جب یہ صورت پیش آئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو 10,000 درہم دیا، 10,000 درہم دیا، کشادگی تھی ان کے پاس، تو انہوں نے اپنی کشادگی کے مطابق اپنی بیوی کو 10,000 درہم دے دیا۔ ایسے ہی بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ 30 صاع گیہوں دے دیا جائے، اناج دے دیا جائے۔ بعض روایتوں میں اور بھی کچھ اس طرح کی تعداد، کچھ مقدار آتی ہے بعض آثار کے اندر۔ خلاصہ یہ ان ساری باتوں کو دیکھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ کوئی ایک مقدار متعین نہیں ہے کہ اتنا دینا ہی پڑے گا، بلکہ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دے دے۔ دیکھیں آپ 2 جوڑے کا ثبوت ملتا ہے، کچھ صاع کھجور کا ثبوت ملتا ہے، 10,000 درہم کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو اس طرح سے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ کشادگی والا اپنے اعتبار سے اور غریب آدمی اپنے اعتبار سے دے دے، لیکن بہرحال اسے کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے تاکہ اس کی دل جوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے متاع بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، متعوہن متاع بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، معروف طریقے سے جو سماج میں، معاشرے میں چلتا ہو، اور اس کو لوگ سمجھتے ہوں کہ ہاں اتنا کافی ہے، اتنا مناسب ہے، تو اس عرف کے اعتبار سے جو مقدار مناسب ہو اتنا بہرحال مالدار کو اپنی حیثیت سے، غریب کو اپنی حیثیت سے دے دینا چاہیے۔ حقا علی المحسنین، نیک کام کرنے والوں کے لیے، اچھا کرنے والوں کے لیے، نیک کاروں کے لیے یہ چیز بہرحال طے ہے، انہیں دینا چاہیے، یعنی ان کی ذمہ داری ہے کہ دے دے۔ گویا کہ جو نہیں دیتا ہے وہ محسنین میں سے نہیں ہے، وہ بد عمل ہے، بد اخلاق ہے، حکم الہی کی مخالفت کرنے والا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال دیکھیے اس میں ایک خاص بات یہ معلوم پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے مالی حالات کی ضرورت کی رعایت کی ہے۔ مالی حالات ان کی جو اپنی حیثیت ہوتی ہے اس کی رعایت ہے اسلام کے اندر۔ آدمی کے پاس اگر کشادگی ہے تو وہ اپنی حیثیت سے دے، کشادگی نہیں تو اپنی حیثیت سے دے، وہ اس کا اعتبار ہے شریعت کے اندر کہ ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا طلاق کے سلسلے میں، اور اگلی آیت کریمہ میں اسی سے متعلق، اسی طلاق سے متعلق ایک دوسری صورت کا ذکر ہے اور اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے حالات میں ان آیات پر، ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔